اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مستقبل کے صیغے اور ان سے فقرے۔ فعل کی ایک قسم ہے فعل ماضی، اس کی 6 قسموں کا بیان اوپر ہو چکا۔ فعل ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ اب اس کے بعد جو ہے فعل کی دوسری قسم فعل مستقبل کے صیغے، فعل مستقبل کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ فعل مستقبل وہ ہے جس میں کام آئندہ زمانے میں ہو، اس بات پر دلالت کرے، جیسے زید آئے گا، زید جائے گا، زید کھائے گا۔ فارسی زبان میں فعل مستقبل بنانے کا بہت ہی آسان قاعدہ ہے کہ ماضی مطلق کے پہلے جو ہے خواہد اپنی علامتوں کے ساتھ آئے گا، خواہد، خواہند، خواہی، خواہید، خواہم، خواہیم، اور اس کے آگے ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب رہے گا۔ جیسے پرورد ہے تو اس سے پہلے خواہد پرورد، وہ پالے گا۔ جمع کے لیے خواہند پرورد، پرورد اپنی جگہ پر رہے گا، وہ بدلے گا نہیں، وہ پالیں گے۔ خواہی پرورد، تو پالے گا۔ خواہید پرورد، تم پالو گے۔ خواہم پرورد، میں پالوں گا۔ خواہیم پرورد، ہم پالیں گے۔ ایسے ہی رفتن مصدر جانا، رفت یعنی گیا، اور خواہد رفت، وہ جائے گا۔ خواہند رفت، وہ جائیں گے۔ خواہی رفت، تو جائے گا۔ خواہد رفت، تم جاؤ گے۔ خواہم رفت، میں جاؤں گا۔ خواہیم رفت، ہم جائیں گے۔ اب اس سے جملے دیکھیے، تو کجا خواہی رفت، تو کہاں جائے گا، خواہی رفت جائے گا۔ بمسجد خواہم رفت، مسجد کو جاؤں گا۔ این مردم کجا خواہند رفت، یہ لوگ، این مردم یعنی یہ لوگ، کجا کہاں، خواہند رفت کہاں جائیں گے۔ خواہند جمع کا صیغہ اس لیے لایا گیا کیونکہ این مردم میں مردم جمع ہے۔ بمدرسہ خواہند رفت، مدرسہ کو جائیں گے۔ آ جا چے خواہند کرد، اس جگہ کیا کریں گے۔ پسران خود خواہند دید، اپنے لڑکے دیکھیں گے۔ شما کجا خواہید نشست، تم کہاں بیٹھو گے۔ نشستن مصدر بیٹھنا، خواہید نشست، تم بیٹھو گے، تم کہاں بیٹھو گے۔ ما بیرون مسجد خواہیم نشست، ما یعنی ہم، بیرون مسجد مسجد کے باہر، خواہیم نشست بیٹھیں گے۔ احمد بمدرسہ خواہد رفت، احمد مدرسہ کو جائے گا۔ شنیدہ ام، میں نے سنا ہے، یہ ماضی قریب ہو گیا۔ شنیدہ ام، میں نے سنا ہے۔ امروز آج کے دن، نہ خواہد رفت نہیں جائے گا۔ اس کے بعد ہے مختلف مصدروں سے مضارع اور ان سے فقرے۔ فارسی زبان میں فعل مضارع جس میں زمان حال یا استقبال دونوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے، دونوں اعتبار سے ترجمہ ہو سکتا ہے، جیسے گویت کہتا ہے یا کہے گا، دونوں ترجمہ ہوگا۔ اگر گویت سے پہلے فعل مضارع سے پہلے می لگا دیں گے تو وہ فعل حال ہو جائے گا، جیسے می گوید، اب طے ہو جائے گا زمان حال، وہ کہتا ہے۔ اور صرف گویت کا معنی ہوگا وہ کہتا ہے یا کہے گا، دونوں زمانہ اس میں ایک ساتھ دونوں زمانہ ہوگا۔ اب قرینے کے اعتبار سے اس کا ایک زمانہ متعین کیا جائے گا۔ فعل مضارع بنانے کا فارسی زبان میں کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے، یہ سماعت سے اس کا تعلق ہے کہ فارسی اہل زبان نے جس طریقے سے بھی کسی لفظ کو فعل مضارع کسی مصدر سے کہا ہے تو وہی فعل مضارع مانا جائے گا۔ جیسے گفتن مصدر سے گوید، اس میں کوئی قاعدہ نہیں کیسے بن گیا۔ خواندن مصدر سے خواند، لیکن ایک بات ہے کہ فعل مضارع میں واحد غائب کا جو صیغہ ہوگا اس میں ایک تو یہ ہے کہ آخر میں تا علامت نہیں آتی ہے، دا ہی آتی ہے، حالانکہ واحد غائب کی علامت جو ہے تا بھی ہے اور دال بھی ہے، جیسے گفت اور پرورد، آخر میں تا بھی ہے، دال بھی ہے، لیکن فعل مضارع میں واحد غائب میں ہمیشہ دال آئے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دال سے پہلے ہمیشہ زبر رہے گا، جیسے خواند، اس کو خواند نہیں پڑھیں گے، خواند پڑھیں گے تو ماضی مطلق ہو جائے گا۔ خواند، دہد، کند، دارد، آید، خواہد، آموزد، رسد، بود، بود نہیں پڑھیں گے، بود، باشد، یابد، رود، شود، باید، آرد، گیرد، شنود، نویسد، بیند، داند، نشیند اور ماند۔
ترجمہ دیکھتے ہیں۔ گوید کہتا ہے یا کہے گا، خواند پڑھتا ہے یا پڑھے گا، دہد دیتا ہے یا دے گا، کند کرتا ہے یا کرے گا، دارد رکھتا ہے یا رکھے گا، داشتن مصدر سے۔ اچھا دہد دیدن مصدر سے، اس میں فعل مضارع ہے، دہد دیدن مصدر سے دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ آید آتا ہے یا آئے گا، آمدن مصدر سے۔ خواہد چاہتا ہے یا چاہے گا، خواستن مصدر سے۔ آموزد سیکھتا ہے یا سیکھے گا، آموختن مصدر سے۔ رسد پہنچتا ہے یا پہنچے گا، رسیدن مصدر سے۔ بود ہوتا ہے یا ہوگا، بودن مصدر سے۔ باشد اس کا معنی ہوتا ہے یا ہوگا، یہ شدن مصدر سے باشد بنا ہے۔ یابد پاتا ہے یا پائے گا، یہ یافتن مصدر سے ہے۔ رود جاتا ہے یا جائے گا، رفتن مصدر سے۔ شبد ہوتا ہے یا ہوگا، یہ بھی شدن مصدر سے۔ باید چاہتا ہے یا چاہے گا، یہ بافتن مصدر تو ایک پننا ہوتا ہے، اس کا مصدر مجھے بھی دھیان نہیں ہے۔ آرد لاتا ہے یا لائے گا، آوردن مصدر سے۔ گیرد لیتا ہے یا حاصل کرتا ہے، گرفتن مصدر سے، یا لے گا حاصل کرے گا۔ شنود سنتا ہے یا سنے گا، یہ شنیدن مصدر سے۔ نویسد لکھتا ہے یا لکھے گا، نوشتن مصدر سے۔ بیند دیکھتا ہے یا دیکھے گا، یہ دادن مصدر سے خلاف قیاس بیند۔ داند جانتا ہے یا جانے گا، دانستن مصدر سے۔ نشیند بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، یہ نشستن مصدر سے۔ نشیند پہلے یا ہے، بعد میں نون دال زبر ند ہے، نشیند۔ ماند رہتا ہے یا رہے گا، یا ہوتا رہتا ہے یا رہے گا، یا ہوتا ہے یا ہوگا، یہ ماندن مصدر سے ہے۔ اب نیچے جملوں میں اس کا استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ قلمم پیش شما کجا باشد، قلمم میرا قلم، پیش شما تمہارے سامنے، کجا کہاں، باشد ہوگا، میرا قلم تمہارے سامنے کہاں ہوگا۔ برادرم چے کند میرا بھائی کیا کرے گا یا کیا کرتا ہے، دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے۔ بیروں رود، بیروں کا مطلب ہوتا ہے باہر، اندروں کا معنی اندر اور بیروں کا معنی باہر۔ بیروں رود باہر جاتا ہے۔ روپیہ بگیرد روپیہ حاصل کرتا ہے۔ آرد گندم بیارد، یہ فعل پر جب با آئے تو با کے بعد والے حرف کو دیکھنا رہتا ہے کہ اس پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے۔ اگر با کے بعد والے حرف پر زبر یا زیر ہے تو فعل ہے، فعل پر تو با کو کسرہ پڑھیں گے، اور اگر اس پر ضمہ ہے با کے بعد والے حرف پر تو با پر ضمہ پڑھیں گے۔ آرد گندم گیہوں کا آٹا، بیارد لائے گا یا لاتا ہے۔ خط نویسد خط لکھتا ہے یا لکھے گا۔ سبق خود آموزد اپنا سبق سیکھتا ہے یا سیکھے گا۔ محمود پیش شما نشیند یا کتاب خود اب یہ بہ الگ سے آیا ہے ہاں کے ساتھ، اس کو بہ پڑھیں گے، ببیند۔ محمود تمہارے سامنے بیٹھے گا یا اپنی کتاب دیکھے گا۔ اگر محمود بباغ رسد میوہ تازہ یابد، اگر محمود باغ کو جائے گا تازہ میوہ پائے گا۔ ہر کس را باید کے نماز کند و پس از نماز واز بشنود، یہ دیکھیے با کے بعد شین کے اوپر پیش ہے، اس لیے ہم نے بشنود پڑھا۔ ہر شخص را ہر شخص کو، باید چاہیے، ہر شخص کو چاہیے، باید یعنی چاہتا ہے یا چاہے گا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ نماز کند کے نماز ادا کرے، و پس از نماز اور نماز کے بعد، از کا معنی کاکی کے بھی ہوتا ہے اور سے بھی ہوتا ہے، و پس از نماز واز بشنود اور نماز کے بعد واز سنے۔ چوں ای بود آ ہم بود، چوں یعنی جب، جیسے، ای یہ جب یہ ہوگا، آ ہم بود وہ بھی ہوگا۔ این فقرہ چے معنی دارد، یہ فقرہ کیا معنی رکھتا ہے یا رکھے گا۔ اگر حامد داند بگوید و ہرچے خواہد بخواند، اگر محمود جانے گا کہے گا، وہ ہرچے خواہد اور جو کچھ چاہے گا، بخواند پڑھے گا۔ کتابش بکہ دہد، کتابش اس کی کتاب، بکہ کس کو،
دہد دیتا ہے یا دے گا، اس کی کتاب کس کو دے گا؟ اگر محمود آئے گا، بر اسپم سوار شود، میرے گھوڑے پر، بر اسپم میرے گھوڑے پر سوار ہوگا۔ مرد باید از یاد خدا غافل نماند، مرد کو چاہیے، مرد باید مرد کو چاہیے، لفظی معنی ہوگا مرد چاہے، یعنی مرد کو چاہیے، از یاد خدا، خدا کی یاد سے، غافل نماند غافل نہ رہے۔ اس کے بعد ایک خاص مصدر سے فعل مضارع کی گردان ہے۔ خواند وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، خوانند وہ پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، خوانی تو پڑھتا ہے یا پڑھے گا، خوانید تم پڑھتے ہو یا پڑھو گے، خوانم میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا، خوانیم ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے۔ احمد کلام اللہ بخواند، احمد اللہ کا کلام پڑھے گا۔ اکنو ہما طفلان نماز بخوانند، اکنو اب، ہما طفلان تمام بچے، نماز بخوانند نماز پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں۔ ما خط شما، ہم تمہارا خط، بخوانیم پڑھیں، بخوانید پڑھو، یہ بخوانید فعل امر کا صیغہ ہے۔ اگر این کتاب را بخوانی، اگر اس کتاب کو تو پڑھے گا، سعادت حاصل کنی، نیک بختی حاصل کرے گا۔ من چے خوانم، میں کیا پڑھوں، در حدیث میں ہے، اگر 5 وقت نماز کنید، اگر 5 وقت نماز ادا کرو گے، زکوٰۃ مال دہید، مال کی زکوٰۃ دو گے، دہد دہند دہی دہید، روزہ ماہ رمضان دارید، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو گے، زیارت خانہ کعبہ کنید، خانہ کعبہ کی زیارت کرو گے، داخل بہشت شود، بہشت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول علیہ السلام فرمودہ است، رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، مالے کہ زکوٰۃ آں نہ دہند، ایسا مال کہ اس کی زکوٰۃ نہ دیں، دراں خیر نہ باشد، اس میں کوئی خیر نہ ہوگا۔ اس کے آگے انشاءاللہ فعل حال کے بارے میں اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔